السلام علیکم. عزم پاکستان کے پہلے پروگرام میں خوش آمدید. عزم پاکستان کیا ہے؟ عزم پاکستان ہے اس پاک سرزمین کو شاد و آباد رکھنے کا عزم، اس سبز حلالی پرچم کو بلند رکھنے کا عزم، اور اپنے پاکستانی ہونے کے فخر کو اپنے دل میں پھر سے اجاگر کرنے کا عزم. یہ پاک دھرتی جو ہم نے ان گنت قربانیوں اور کڑی جدوجہد کے بعد حاصل کی ہے، جہاں ہم آزادی سے، خود مختاری سے اور سر اٹھا کے جی رہے ہیں، آج ہم سے اپنا حق مانگ رہی ہے. ہمارا ملک اب ایک دوراہے پہ کھڑا ہے، جہاں ایک طرف تو بین الاقوامی میڈیا کی گمراہ کن پروپیگنڈے کی یلغار ہے، اور دوسری طرف دہشت گردی کی وہ لہر ہے جس سے ہر پاکستانی کسی نہ کسی طور سے متاثر ہے. مگر بحیثیت قوم نہ ہم نے کبھی ہمت ہاری ہے اور نہ ہاریں گے. ابلاغ کا نظام ایک ایسے مؤثر ہتھیار کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے جس کے ذریعے نہ صرف کہ قوموں کے اندر بے چینی اور انتشار پیدا کیا جا سکتا ہے، بلکہ اسی میڈیم کے ذریعے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قوموں کا مورال بلند کیا جائے تاکہ وہ نئے چیلنجوں کا سامنا کر سکیں. تو آئیے ہم سب مل کے یہ عزم کریں کہ پاکستان کا نام اور پاکستانی ہونے کی پہچان کو ایک بار پھر سے فخر کی علامت بنا کے زندہ رہیں گے. یہی ہے عزم پاکستان. آئیے ملتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں موجود اپنے دو مہمانوں سے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد میر صاحب اور جیسے ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب. السلام علیکم جی. السلام علیکم. سجاد میر صاحب، پہلا سوال تو میں آپ سے کروں گی کہ 70 سال پہلے جو ہم نے ایک آزاد ملک حاصل کرنے کا عزم کیا تھا اور آج اسی ملک کو سنوارنے کا عزم کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ کوشش برابر ثابت ہوگی؟ انشاءاللہ جی. جب 70 سال پہلے ہم نے یہ عزم کیا تھا تو کسی کو یقین نہیں تھا کہ 7 سال کے اندر ہم ملک بنا لیں گے، اور 1-2 برس پہلے جو الیکشن ہوئے تھے وہ بھی اس کے انڈیکیشن نہیں دیتے تھے کہ مسلمانوں کو یا مسلم لیگ کو یا مسلمان قیادت کو ایسی اکثریت حاصل ہوگی کہ وہ الگ خطہ حاصل کر لیں گے. جب بن گیا تو پروپیگنڈا تھا کہ وائبل نہیں رہے گا. وائبل بھی ہو گیا. بہت سے مسائل آئے جو آتی رہتے ہیں قوموں کی زندگیوں میں. آج بھی یقیناً ہم جیسے کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ بحران سے گزر رہے ہیں، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی قوم جس کو کہتے ہیں اس کا عزم جو ہے جوان بھی ہے، عالی شان بھی ہے اور محکم بھی ہے، اور وہ ڈٹرمنٹ ہے کہ انہوں نے اس ملک کو بلانا ہے. ہمارے پرابلم بہت کمپلیکیٹڈ ہے. بہت سے ہمارے پاس کوئی اقبال نہیں. مثال کے طور پر پاکستان جب بنا تھا تو پاکستان کے پیچھے جس کو آج ہم نظریہ پاکستان کہتے ہیں، پاکستان بننے کے بعد کہا، حالانکہ اس کی ایک الگ تاریخ ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن اس وقت ایک بات تھی کہ ایک بہت دیر سے کہہ رہے تھے کہ ہندو مسلم الگ قومیں ہیں، لیکن اقبال کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ اس کو انہوں نے ڈیفائن بھی کیا، اس کے پیچھے ایک نظریاتی قوت بھی دی. میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے کی موجودگی میں کیا دہراؤں کہ بڑا مشہور فقرہ الہ آباد کا جو انہوں نے خطبے میں دیا کہ اسلام ڈز ناٹ bifurcate the unity of man into the irreconcilable duality of spirit and matter, church and state وغیرہ. اچھا، اس سے کچھ غلط فہمیاں لوگوں کو پیدا ہوئی. مثلا غلط فہمی یہ پیدا ہوئی کہ کچھ لوگوں نے اس سے مطلب یہ لیا کہ اسلام جو ہے، شاید ڈاکٹر صاحب اس پہ زیادہ بات کرنا چاہیں، کوئی ایسا مذہب ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو جس کو آج کے زمانے میں سیکولرزم کہتے ہیں، اس کی بڑی، کیونکہ سیکولرزم اسٹیٹ اور ریلیجن ایک ہوتا ہے نا. جی انگلینڈ میں کیا ہے؟ اسٹیٹ کا ریلیجن موجود ہے، چرچ آف انگلینڈ اسٹیٹ کے متحد ہے، پھر بھی مذہبی آزادی ہے. اس حد تک جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی بھی ہمارے ہاں نفی بہت سے لوگوں نے کی، جو کہ ایک درست رویہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بھی بہت کوٹ کرتے ہیں مساق مدینہ کو کہ اسی کے تحت قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر جو ہے عین اسلام کے مطابق ہے. لال کمبل نہ دکھائیں. میں کبھی کبھی کہتا ہوں لال کمبل نہ دکھائیں. لوگ ناراض ہوتے ہیں سیکولرزم کے لفظ سے، آپ وہ استعمال نہ کریں. میں خود بھی استعمال نہیں کرتا کیونکہ میری پرورش اس نسل کے ساتھ ہوئی ہے جب سوشلزم کا لفظ آیا تھا اسلام کے ساتھ، تو بہت سے لوگ اس کو لال کمبل سمجھنے لگے تھے. میں کہتا ہوں کوئی لال کمبل استعمال نہیں کریں، لیکن آج تک ویلیوز وہ لیں جو ویلیوز ایک اچھی اسلامی ویلیوز ہماری چل رہی تھی، مگر طالبانائزیشن جو آ گئی ہے اچانک. ڈاکٹر صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ کہاں سے آ گئی ہے ہمارے ملک میں؟ دیکھیے، بات اصل میں یہ ہے کہ پاکستان جہاں تک قائد اعظم کا تعلق ہے، ان کی نگاہ میں تو اٹ واز اے ہوم لینڈ فار دا مسلمس. جی اچھا، اور جہاں تک آپ کہہ سکتے ہیں حضرت علامہ اقبال کا تعلق ہے، ہی تھاٹ دیٹ اف وی ہیو دا سیپریٹ ہوم لینڈ وی ول میک اے نیو ایکسپیریمنٹ. ایک نیا تجربہ اسلام کا ہوگا.
تو اسی بنا پہ انہوں نے اس زمانے میں یہ بات کہی کہ جو شریعت اسلامی ہے یہ ایک اعتبار سے اپنے وقت کے مطابق تو درست تھی یہ انٹرپریٹیشن، مگر اب ریفارم کی لیکن اب ضرورت ہے، اس کی نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اچھا، تشکیل نو، اب تشکیل نو کی بنیاد پر اجتہاد پر زور دیا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان سے ہم بہت پرے ہٹ گئے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ابھی انہوں نے آپ کو مثال دی ہے قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کو، جی اچھا اب اس کے متعلق کہتے ہیں بعض لوگ کہ قائد اعظم وانٹڈ سیکولر پاکستان۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو تقریر ہے قائد اعظم کی یہ اس اسلام کے کیسے خلاف ہے جس کا تصور ہمیں اقبال نے دے رکھا ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے تو حضور نے مساق مدینہ میں، مساق مدینہ میں اسلام کی ٹو اسپرٹ ہے سر، جہاں تک حضور کا تعلق ہے مساق مدینہ میں، وہاں اس وقت مسلمان مدینہ میں یہودی مسلمان ہوں گے اور کافر امت الواحدہ قرار دیا گیا۔ اس ریٹن کانسٹیٹیوشن، پہلی ریٹن کانسٹیٹیوشن جو تھی وہ ہم نے بنائی ہے۔ ریٹن کانسٹیٹیوشن میثاق مدینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایجاد کردہ چیز ہے، یہ خود تحریر کیا انہوں نے، یعنی تحریر کروایا، اور اس میں سب سے پہلے ان 3-4 مختلف کمیونٹیز کو، یہودی بھی تھے وہاں پہ، عیسائی بھی تھے، کافر بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، انہیں امت الواحدہ کہا، اور انہیں کہا کہ تم اپنے قوانین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو، یعنی اٹ واز اے کانسیپٹ، ہر طرح کی آزادی تھی انہیں مذہبی، بالکل مذہبی آزادی دی۔ اٹ واز اے what you call a federal constitution. فیڈرل کانسٹیٹیوشن کا تصور ہمیں میثاق مدینہ سے مل رہا ہے لانگ بیفور دی امریکن کانسٹیٹیوشن اور دی برٹش کانسٹیٹیوشن۔ تو حقیقت یہی ہے کہ ہم اس تجربے سے بہت پرے ہٹ گئے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل کو اس وقت ضرورت ہے کہ اس کی طرف رجوع کریں دوبارہ۔ ہم نے یہ ملک جو بنایا ہے اس لیے نہیں بنایا کہ یہاں پہ وہی لوگ اس پر حاوی ہو جائیں جن کی ویلیوز جو ہیں وہ اس میڈیول یا کہہ لیجئے اس ٹرائبل سوسائٹی کی ویلیوز ہیں جو کہ اب فرسودہ ہو چکی ہیں، جن کو آج کا مسلمان قبول کرنے کا تیار نہیں۔ اور اس وجہ سے یہ جو تصور ہمیں پاکستان کا ملا تھا، اس میں تو پاکستان کا لفظ اقبال نے تو استعمال ہی نہیں کیا الہ آباد کے خطبے میں، وہ تو یہی کہتے تھے کہ آئی کین سی دا ڈیسٹنی آف دا مسلمز آف دس نارتھ ویسٹ ایریا، ہاں جی، ود ان دا برٹش امپائر اور وداؤٹ دا برٹش امپائر۔ اچھا، مسلمانوں کی ڈیسٹنی ڈٹرمن کر دی کہ یہ ان کی قسمت ہے، ہو کے رہے گی، اور پھر ساتھ نام نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ یہ ملک اگر وجود میں آ جاتا ہے تو بالآخر یہ اسلامستان کی شکل قبول کرے، ایک جدید اسلام۔ یہ سب لوگ جدیدیین ہیں۔ جدیدیین سے مراد یہ ہے کہ وہ جدید وقت کے جو تقاضے ہیں ان کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوئے اس سٹیٹ کو بنانا چاہتے ہیں۔ مگر ایسا ہو تو نہیں سکا ڈاکٹر صاحب، نہیں ہو سکا، اس وجہ سے نہیں ہو سکا کیونکہ وہی لوگ جو مخالف تھے وہ ہی آہستہ آہستہ ڈومینیٹ ہوتے چلے، ہائی جیک کر لیا انہوں نے، ہائی جیک کیا ہمارے دوست۔ مگر ہم نے کیوں کرنے دیا؟ دیکھیں جی، بات یہ ایک اصل چیز جو ہے کہ اقبال نے جب یہ کہا تھا، جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایک اسلام کا ہم یہاں ایک نیا تجربہ کریں گے، یہ جو ہمارا لیگل سسٹم اس میں بہت چینجز، اس کا مطلب یہ تھا کہ اقبال مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، ایک ماڈرن سٹیٹ کے لیے نئے پیراڈائم کی تلاش میں ہے۔ یہ پیراڈائم کا لفظ آج کل بہت چلتا ہے۔ ہمارا یہ جو آج بھی ہمارا مسئلہ وہی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو طالبان کی تحریک جس کو کہتے ہیں، یہ ریولوشنری تحریک نہیں ہے، یہ ریئیکشنری تحریک، ہاں ریئیکشنری تحریک، رد عمل کے طور پر آئی ہے، سامراج کی مزاحمت کے طور پر ایک تحریک ابلی جسے انہوں نے فنڈامنٹلزم کہا، پھر اتنا گھسیٹا کہ وہ ریئیکشنری ہو گئے۔ اسلام نے اس کی مثال خارجیوں کی ہے، پہلی مثال، جنہوں نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، جن کے ماتھے پہ سجدوں کے نشان، سینوں میں قرآن اور تقوی کا یہ معیار کہ معاذ اللہ علی اور معاویہ نگاہوں میں نہیں جگتے تھے، اور پوری امت کا فتویٰ یہ آیا کہ خارجہ اسلام ہے۔ نہیں، جو آپ نے کہا نا کہ طالبانائزیشن تو ایک ریئیکشن ہے، اس کے جواب میں ہمیں ایک نئے پیراڈائم کی تلاش ہے جس کو ہم کبھی کہتے ہیں ماڈرنائزیشن کہتے ہیں، چلیے اب تو